نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع اس کے خطبے میں جس عنوان پر ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے موت تو آنی ہے پر کس حال میں. یہ عنوان اس لیے ہم نے چنا تاکہ تھوڑا سا ایک قدم اس مرحلے میں آگے بڑھ کر اس طرف سوچنے کی کوشش کریں کہ اس طرف کہ انسان موت کو تو مانتا ہے, موت آنے والی ہے, اس کو یقین ہے. اچھا تعجب کی بات میں بتاؤں آپ کو, بڑی تعجب کی بات. یہ دنیا میں عجیب و غریب قسم کے لوگ رہتے ہیں, الگ الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں, الگ الگ بولیاں بولنے والے, الگ الگ کھانے کھانے والے, الگ الگ رہن سہن والے, الگ الگ مذہبوں والے لوگ اس زمین پر پائے جاتے ہیں. لیکن تعجب کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ مذہب الگ. اچھا مذہب تو مذہب ہے, ایک ایسا فرقہ یا ایک ایسی قوم بھی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتی, وہ کسی دین کو نہیں مانتی, وہ کسی خدا کو نہیں مانتی. ہاں مسلمان ہے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, ہندو ہے تو 33 کروڑ بھگوانوں کو مانتے ہیں, عیسائی ہے تو 3 خداؤں کو مانتے ہیں, کوئی ہے تو کسی اور کو خدا جو ہے نا مانتا ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے اس زمین پر جو کسی خدا کو نہیں مانتا, کہتا ہے ہم آئے ایسے ہی مر جائیں گے. ایتھسٹ کہتے ہیں ان کو, ایتھسٹ. اور عجیب و غریب بات کیا جانتے ہیں, الگ الگ خداؤں کو ماننے والے ہیں چھوڑو, پیغمبروں کو ماننے والے نہ ماننے والے ہیں چھوڑو, لیکن سب کو نہ مانتے ہوئے دنیا کا ہر مذہب والا یا کسی مذہب کو نہ ماننے والا, دنیا کے کسی مذہب کو ماننے والا, کسی کو خدا ماننے والا یا کسی کو خدا نہ ماننے والا یا کسی اللہ کی کتاب کو نہ ماننے والا یا کسی پیغمبر اور رسول پر ایمان نہ رکھنے والا لا دینیت پر بھی ہے, لیکن ایک بات پر وہ یقین رکھتا ہے کہ ہاں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میں موت کے گھاٹ اتارا جانے والا ہوں. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اچھا جو دیندار نہیں, جو کسی دین کو نہیں مانتا, انہیں موت پر یقین رکھتا ہے, تو بتاؤ مسلمانوں کا کیا عالم ہے. مسلمان تو قرآن کو مانتا ہے, مسلمان تو اسلام کو مانتا ہے, مسلمان تو قرآن کو مانتا ہے, اس کا یقین ہے کہ موت آنے والی ہے. اس پر اب ڈسکشن بہت ہو گیا, اب اس پر گفتگو بس کہ موت آنے والی ہے. ہمارا بڑا اور بچہ, ہمارا بوڑھا, ہمارا جوان, ہمارے مرد اور عورتیں, ہر کوئی یہ بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسے ایک دن موت آنے والی ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں, ہر ایک کو یقین ہے. لیکن اصل مرحلہ کیا جانتے ہیں آپ؟ اصل مرحلہ بھول چکے ہیں, اصل مرحلہ. اچھا ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے, تھوڑا سا اگر آپ یہ تمہیدی کلمات کو سنیں گے تو آج کا یہ خطبہ سننے کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہم سب کو. ذرا اللہ سے دعا کر لو, ذرا اللہ سے دعا کر لو, اللہ یہ خطبے میں آتے بیٹھے ہیں, اللہ دل و دماغ کے دروازوں کو کھول دے, اللہ ہمارے دماغ کی نکولتوں کو دور فرما دے, اللہ ایسا دماغ اور دل عطا فرما دے کہ جتنی باتیں حق اور سچ قرآن میں خطبے میں کہی جائیں گی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.
15-16 साल के लगभग हुआ। मैंने बिठा कर समझाया, बेटे अब तुम जवान हो रहे हो ना, अब तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी आएगी। देखो मेरे भाई, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, अभी से तुम ये आज़म कर लोगे इंशाअल्लाह, दाढ़ी के एक बाल को भी हाथ नहीं लगाऊंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा कि भैया ठीक है, मैं दाढ़ी रख लूंगा। 6-8 महीने का वक्फा गुजरा, थोड़े बाल बढ़ गए। दादी अम्मा ने बुलाकर कहा, बेटे तुम्हारी उम्र क्या है अभी? अभी तुम्हारी उम्र, तुम 15, 16, 17 साल के, अभी तुम बच्चे हो, जब तुम 45 के हो जाना तब दाढ़ी रख लेना। अब वो मेरा भाई भागकर मेरे पास आया, दादी अम्मा घर में, कहा भैया आपने कहा दाढ़ी छोड़ो, दादी कहती है 45 के बाद रखो, क्या करूं? मैंने कहा जाओ जरा एक 10 रुपए वाला बॉन्ड पेपर खरीद के लाओ और लिखो उस पर, दादी के पास ले जाओ और कहो दादी ये बॉन्ड पेपर पर लिख कर दो कि तुम्हारा पोता अब 16 साल का है और 45 साल की उम्र तक जिंदा रहेगा, ये लिख कर दो मुझे। ये गलत फहमी है हमारे पास। मौत पर यकीन तो है, लेकिन मौत पर यकीन के साथ साथ एक बड़ी गलत फहमी। क्या गलत फहमी? इंसान ये समझ बैठा है कि अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो इशरत के दिन है, अभी तो 25 साल का हो, जब बाल सफेद हो जाएंगे तो मौत आएगी। अभी तो बचपने के दिन है, अभी तो इशरत में घूमने फिरने के दिन है, अभी जब 60 का हो जाऊंगा तो मुझे मौत आएगी, जब बाल सफेद होंगे तब मौत आएगी। मेरे भाइयों, ये बड़ी गलत फहमी हमने हमारे दिमागों में पाल रखी है कि लोगों ये बात याद रखो, हमने हमारे माशरे के अंदर छोटे छोटे बच्चों के जनाजों को हमने दफन होते हुए देखा है। हमने एक दिन के दूरों के जनाजों को कंधे दिए हैं। हमने घड़ियां 15 साल के नौजवानों के लिए खबरें खो दी है। हमने 25 साल के नौजवानों को गुस्ल देते हुए देखा, नहीं देखा आपने? मौत बुढ़ापे में आती है इंसान को। लोगों जरा अपने दिमागों को साफ करो, जरा ये बात समझने की कोशिश करो कि देखो ये मौत का वक्त क्या है। जब अल्लाह की पकड़ का वक्त आ जाता है तो अल्लाह एक लम्हे की भी देरी नहीं करता कि जरा बीवी की सूरत देख लो, जरा नन्हे बच्चे हैं एक दफा उनसे मुलाकात कर लो, जरा थोड़ा बाबा, नहीं तुम्हें कोई मोहल्लत नहीं दी जाएगी। तुम्हारी उम्र जो हो, तुम नौजवान हो, तुम बच्चे हो, तुम बूढ़े हो, तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा जो मसला है, मौत का वक्त आता है तो बस आ जाता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं। क्या गलत फहमी है? ये ना इंसान का मसला है। जरा कर लो जो दिल में आया। जब कमर में झुकने की ताकत नहीं तब आकर सजदे करूंगा। कब? जब जमीन पर खड़े होकर नमाज पढ़ने की हालत नहीं, जब चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ूंगा। अब क्या करूंगा? घूम लूंगा, फिर लूंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि उतनी मोहल्लत तुम्हें दी जाएगी? क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें ये बात पर यकीन है कि तुम 45-50 साल तक जिंदा रहोगे? यकीन जानो, तुम्हारे सामने मिंबर रसूल पर खड़ा हो, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हो, मौत का मसला ये है, खुतबा तो शुरू किया हो, खत्म करने का किसी को यकीन नहीं। यही मसला है जिंदगी का। नहीं देखे लोगों को मौत की खबर आती, बोलते नहीं कल मिला था शाम जना, कल मिल के गए, कैसा? कल बैठ के साथ खाना खा। कल की बात नहीं, अब की बात भी हो गई है। अब की बात हैदराबाद की सरजमीन पर 1.5-2 महीने पहले का वाकया। अच्छा भला नौजवान मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया। देखो जरा सीसीटीवी फुटेज, तुम देखते हो ना, तुम्हें बड़ा शौक है ना सोशल मीडिया का, तुम इंस्टाग्राम पर लगे रहते हो ना, तुम स्नैपचैट का बड़ा इस्तेमाल करते हो ना, तुम यूट्यूब को फॉलो करते हो ना। जरा देखो ये वीडियो कि हैदराबाद की सरजमीन
زمین پر ایک نوجوان مغرب کی نماز پڑھ رہے مسجد میں آیا ہے، امام کے پیچھے صف میں کھڑا ہے، ایک سجدہ کیا پھر دوسرے سجدے کی مہلت نہیں دی گئی. موت یہ ہے میرے بھائی، یقین تو ہے موت پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ غلط فہمی نکالو کہ تم کل کی آس میں جیتے ہو، کل عمل کروں گا، کل عمل کروں گا، کل عمل کروں گا. یقین جانو یہ تمہارے کل کے چکر میں ایک ایسا کل آئے گا جس کا کوئی کل نہیں ہوگا، کوئی کل نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر تم نہتے تخت پر لیٹے ہوگے، مکھی آ کر بیٹھے گی تم پر، تم ہٹانے کے قابل نہیں ہوگے. پھر تم کل تک جہاں اترا کر پھرتے تھے، آج کپڑے پہننے کی تمہیں طاقت نہیں ہے، تم پانی نہیں نہا سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے، تم اٹھ نہیں سکتے. نہتے تمہارے اپنے گھر کے آنگن میں، تمہارے اپنے گھر کے ہال میں تمہارا جنازہ رکھا ہوگا، پھر تم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ وقت آنے سے پہلے ذرا تھوڑا زندگی کا جائزہ لو اور نیک عمل کرنے میں دیری مت کرو. اللہ کے واسطے نیک عمل کرنے میں دیری مت کرو میرے بھائی. آؤ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، انسان اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے نا، انسان چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل بن جائے، انسان کا مستقبل سنور جائے. آپ دیکھو ایک ماں باپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. کیا عمر ہے بچے کی؟ 10 سال کا ہے. 10 سال کا بچہ ہے. ارادہ کیا ہے ماں باپ کا کہ مستقبل میں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے. اچھا کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ 10 سال کا بچہ بڑا ہو کے 100% ڈاکٹر بنے گا؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی ماں باپ ہے جن کی چاہت تھی بچے انجینئر بنے، نہیں بن سکے ان کے بچے. کئی ماں باپ تھے جن کے بچے وکیل بن جائے لیکن بچے قابل نہیں نکلے، نہیں بن سکے. مستقبل کی فکر یہ ہے. اچھا ایک ایسا مستقبل جو مستقبل کیسا ہوگا پتا نہیں، ڈاکٹر بنے گا نہیں بنے گا پتا نہیں، وکیل بنے گا انجینئر بنے گا نہیں بنے گا پتا نہیں، لیکن ایک ماں باپ اپنے بچے کے وہ عارضی مستقبل کے واسطے دن رات ایک کر دیتے ہیں. بڑا کالج، بڑا اسکول، اچھا کھانا، اچھا رہنا، آنے جانے کی فرمائشیں. انسان اپنے مستقبل دیکھو ذرا نوجوانوں کو 50 کلومیٹر کا سفر کالج میں جانے کے واسطے. ذرا دیکھو دکاندار کو صبح اٹھ کے جاتا ہے ترکاری لاتا، کیا مستقبل کی فکر. انسان چاہتا ہے تھوڑا اور ڈیولپ ہو جائے، تھوڑا اور چھوٹی گاڑی بڑی ہو جائے، چھوٹا موبائل ذرا بڑا ہو جائے. انسان مستقبل کی فکر کرتا ہے. آؤ ذرا مستقبل کی بات کرتے ہو، ذرا مستقبل کی فکر تمہارے اندر ہے، تم اپنے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہو تو آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقبل کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، لوگوں تم کیا سمجھتے ہو یہ موت کے مرحلے کو؟ جب ایک انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب ایک نیک انسان اپنے موت کے قریب آتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی جنت کے کفنوں میں سے خوشبودار کفن دے کے وہ فرشتوں کو وہ مومن کے پاس بھیجتا ہے، وہ نیک شخص کے پاس بھیجتا ہے. وہ فرشتے جنت کا خوشبودار کفن لے کر اس شخص کے پاس آ کر کہتے ہیں اے نیک بندے کی روح، اے نیک بندے کی روح، اے صالح بندے کی روح، اے مومن کی روح، اے مسلمان کی روح، آ نکل تجھے اللہ اپنی رضا کی طرف بلاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر وہ روح خوش. اللہ کی رضا معمولی بات ہے کیا؟ دعا کرو اللہ سے، اللہ جب ہماری موت کا وقت قریب ہو تو وہ ہم سے راضی ہو. آئے فرشتے، نکل اللہ کی رضا کی طرف، نکل اللہ کی خوشنودی کی طرف. اللہ کے نبی کہتے ہیں روح خوش ہو جاتی ہے. اللہ کا رضا، اللہ کا رضا کا پروانہ سن کر روح خوش ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے جسم سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں تم پانی کے بوتل کے ڈھکن کو کھول کے بوتل کو اٹھیتے ہو، جتنی آسانی سے پانی نکل جاتا ہے ویسے مومن کی روح نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقبل یہ بھی بتایا اور کہا لوگوں سنو، ایک
وہ منافق، پھر وہ بدبخت، پھر وہ گناہگار کی روح کے واسطے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی بدبودار ٹانکوں میں سے کاٹ دے کر فرشتوں کو بھیجیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں فرشتے آ کر اے بدبخت کی روح، اے نابکار کی روح، نکل، اللہ تجھے اپنے غصے کی طرف بلاتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہے اللہ کا غصہ؟ اندازہ ہے کیا؟ اللہ کا غصہ کیا ہے اندازہ ہے؟ کیسا دندناتے پھرتا رہا انسان اللہ کی نافرمانیاں کر کے، کیسے زمین پر جیتا انسان اللہ کی نافرمانیاں کر کے. لوگوں قیامت کا منظر پڑھنے کی کوشش کرو، ذرا میدان محشر ہوگا، انبیاء تھر تھر کانپتے ہوں گے اللہ کے غصے کی وجہ سے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا غصہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی، پھر وہ فرشتے کہتے ہیں نکل اللہ کے غصے کی طرف. نکلے کی روح، نکلنا چاہے کی روح اللہ کے غصے کی طرف کوئی جا سکتا ہے کیا؟ اللہ کے غصے کا کوئی سامنا کر سکتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر وہ روح نکلنا نہیں چاہے گی. وہ روح انسان کے جسم میں چھپ جائے گی، کونے کونے تلاش کر کر وہ اس کی روح نکلنا نہیں چاہے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر یہ موت کا فرشتہ اپنے ہاتھ کے پتے کو اس کے حلق میں دھسا کر اس کی روح کو کھینچ کر نکالے گا. جیسے تم ململ کے کپڑے کو، نرم کپڑے کو کانٹوں والے درخت پر ڈال کر کھینچتے ہو، اس کا ایک ایک تاغا کھینچا چلا آتا ہے. وَالْتَفَّتُ السَّاقُ بِالسَّاقِ. انسان ایڑی سے ایڑی لگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. سوچیں یہ مستقبل بدلنے والا نہیں ہے. یا تو روح آسانی سے نکلے گی، جنت کے خوشبودار نفر میں جائے گی، یا پھر جہنم کے بدبودار ٹاٹ میں جائے گی. دونوں میں سے ایک انسان کا مستقبل ہونے والا ہے. تم ڈاکٹر کے پیچھے پڑے ہو، تم انجینئرنگ کے پیچھے پڑے ہو، تم فلانے کے پیچھے پڑے ہو. ذرا یہ مستقبل کی طرف تو آؤ، ذرا سمجھنے کی کوشش تو کرو، ذرا جاننے کی کوشش کرو کہ اگر اگلے لمحے میری موت کا وقت آئے گا، کیا اس حال میں مروں گا کہ اللہ راضی ہوگا مجھ سے. اللہ اکبر. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو. ذرا سوچو آج فجر کی نماز پڑھا جماعت کے ساتھ، آج ہوئی فجر کی نماز، گھر مسجد خالی ہے، خالی فجر کی نماز ہو خالی، امام محسن چار بوڑھے حضرات خلاص مسئلہ مسجد کا. ذرا سوچو تم فجر کے بے نمازی، اچانک فجر کے بعد موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح نکال لے، کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اچھا یہ مرحلہ میں جو ابھی ڈسکس کر رہا ہوں یہ پہلا حصہ ہے خطبے کا. یہ سب باتیں غلط فہمی کے ساتھ سب باتیں ہیں. بال سفید نہیں ہوئے، سفید ہونے کا انتظار ہے، وائٹ ہوئے تو مرتا نہیں، کالے بال والے بھی مر جاتے ہیں. تم کڑیل ہے، نوجوان ہے 25 سال کے، تم سمجھتے 50 کے بعد مرتے نہیں، 25 کے بھی ہے تو مر جاتے ہیں. اور اگر وہ وقت آ گیا تو پھر موت کے منہ سے بچانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. یقین چاہتا اصل مسئلہ کیا جانتے ہیں آپ؟ اصل آج کا یہ تمہیدی کلمات تھے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہم ڈسکس کیا کرنے والے ہیں، یہ بات کو جان سکیں. اب اصل مسئلہ کیا ہمارا اصل مرحلہ یہ ہے کہ موت تو آنے والی ہے، لیکن کس حال میں موت آئے گی یہ اہم مسئلہ ہے ہمارے واسطے. اچھا تم موت کو نہیں مانے تو موت نہیں آتی، تم موت میں یقین نہیں رکھے تو موت نہیں آتی. تم ایسا سمجھ رہے کہ 50 کا موت آتی، تمہارے حساب سے 50 میں آتی ہے موت نہیں. تمہاری زندگیوں کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارا دن، تاریخ، مقام، جگہ، سب چیزیں طے ہیں، وہ آنے والی ہے، رکنے والی نہیں. کس حال میں موت آئے گی ذرا سوچو. کیوں؟ اس سلسلے میں 2-3 باتیں یاد رکھو. صحیح بخاری کی روایت ہے، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ انما الاعمال بالخواتیم. اللہ اکبر. ہم بالنیات کی حدیث سنے نا ابھی تک؟ سنو، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالخواتیم. انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے. اس کا خاتمہ اچھائی پر ہوا پھر وہ
کیا فضیلت ہے جہاد کی. آج کل تو ہم یہ ڈسکس کرنے میں ڈرتے ہیں. کہاں پولیس پکڑ لیتی کہ نہ نہیں. جہاد میں تو ٹیررزم ہی چھوڑا پورا اپنے حساب سے رکھیے. اللہ کے نبی کا دور ہے, میدان کارسان جہاد میں مجاہد لڑ رہا ہے. جانتے ہیں جہاد کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں شہید کا قطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیا فضیلت ہے مجاہد کی, شہید کی, کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ حوروں کی طرف اشارہ کر کے کہے گا اے میرے شہید بندے, تو نے ہمارے لیے اپنی گردن کٹائی, یہ حوروں میں سے جو حور تجھے پسند ہے تو پسند کر, تیرا رب اس کے ساتھ تیرا نکاح کروائے گا. اللہ اکبر. شہید مجاہد میدان کارساز, اللہ کے نبی ہے, صحابہ ہے, لڑ رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں ایک مسلمان ایسا میدان جہاد کے اندر گھس گیا ہے دشمنوں کے صفوں کے اندر. اللہ کے نبی دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر آج تم کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا خاتمہ بالخیر, کیا خاتمہ بالسوء. سمجھو یہ واقعے سے میدان جہاد میں ہے, بندہ لڑ رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں تم اگر کسی کافر, کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو آؤ ذرا اس کو دیکھ لو. ایک صحابی کہتے ہیں ایسا کیا مسئلہ, بندہ تو آیا ہے سر پہ کفن باندھ کے میدان جہاد میں اترا ہے, ایک تلوار کافر کی لگے گی, کام تمام ہو جائے گا, سیدھے اللہ کی جنتوں میں جائے گی اس کی روح. پھر اللہ کے نبی جہنمی پیچھے ہو رہی ہے, اس کی پیچھے ہو رہی ہے, دیکھنے لگے کیا کرتا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے, اور بندے کا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے اور اس کو شدید تکلیف ہے. ایسی تکلیف ہے کہ تکلیف برداشت نہیں کر سکا, اپنی تلوار کو الٹی زمین میں پھنسایا اور خود اپنی تلوار پر لیٹ کر خودکشی کر لیا. اللہ اکبر. وہ صحابی فوراً اللہ کے نبی کے پاس لوٹ کر آ کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ نے جو بات کہی تھی وہ سخت کو میں بھی دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے میدان کارسان میں خودکشی کر لیا ہے. انما الاعمال بالخواتیم. میں 15 عمرے کر لیا, بولتے لوگوں کو لوگ میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں, میں حاجی ہوں, حاجی حج کر کے آیا. لکھو باہر میرے گھر کے حاجی محمد صاحب, میں لائن سے لگا کے لوگوں کو زکات دیتا ہوں رمضان میں. میں انسان ایسا سمجھتا ہوں. تو ذرا سمجھو نیک عمل تو کر رہے ہو, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ مولا جب تو نے زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کی ہے, مولا جب موت آئے تو تب بھی نیک عمل پر آئے. دعا کرتے رہو ہمیشہ. اتراؤ مت اپنے نیک اعمال پر, اتراؤ مت. یہ اصل مسئلہ ہے میرے بھائی, موت کس حال میں آئے گی یہ بڑا اہم مرحلہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ابو داؤد کی روایت ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کسی کا آخری کلام موت سے پہلے جو کلام آدمی کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو آخری وقت مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر مرے, اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد, وانتشت روحي وصار الدمع